پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کا بہت پیارا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے انسان کبھی گرتا نہیں ہے، یہاں سے انسان کبھی گرتا نہیں ہے۔ وہ عاجزی، وہ خاکساری، وہ اخلاص جو مولا کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ اہل بیت اطہار کی محبت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ان سے مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعلیمات اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت بڑے میرے جو ہے کہ روحانی استاد بھی اگر میں کہوں مولانا شعیب علی صاحب قبلہ، جن کی آمد ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ جی طبیعت اچھی ہے؟ الحمدللہ رب کا کرم۔ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ آپ سنائیے۔ بس مولا کا آپ کی دعائیں۔ مولانا محمد عمر کے ذریعے اپنی ملاقات تو ہوئی۔ جی مولانا عمر صاحب سے کہوں گا کہ ایسے لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود آپ نے اس جو ہے ارے بھائی، ہمیں تو کیا اہل بیت کا توسل چاہیے، آپ تو ہم تو آپ کو بطور توسل پیش کرتے ہیں۔ نہیں ماشاء اللہ، لونی شریف کے علماء، جی الحمدللہ، دعائیں آپ کی، کرم مولا کا، بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی اللہ قبول فرما لے اور ہم گنہگاروں کی بخشش فرما دے۔ آمین۔ آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو امت سے جلدی اللہ تعالیٰ دور کرے، اور یہ کیا ہے کہ ماحول صحیح ہو جائے۔ آپ دعا فرمائیے اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ آسان فرمائے انشاءاللہ۔ ضرور قبلہ، آپ بھی دعا کریں۔ میں اجازت چاہوں گا سننے۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد غوث اعظم کی زبانی آپ نے مولا کائنات کا ذکر سماعت کیا۔ اب ہم اور آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ محدث اعظم راجستھان و گجرات، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شعیب عالم صاحب قبلہ اکبری، الحمدللہ حضرت کی آمد ہے۔ میں حضرت کو مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا کی صداؤں میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ حضرت، بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے 2 پروگرام میں شرکت فرمائی۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر الحمدللہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں۔ اب میں حضرت کی بارگاہ میں نہایتی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ حضور اپنے ناسیانہ کلام سے، کلمات سے ہم سامعین کے دلوں کو محظوظ فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت شان محبوبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا خیر خلق اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس وعلیکم اپنے السلام دامن ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ بے شمار عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کو لیتا ہوا آخری عشرے کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہی وہ مبارک عشرہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
آخر عتق من النیران، یعنی رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ بندے مومن کے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے موقع پہ روایت بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال تو بے مثال تھا، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو روایت یوں بیان کرتی اذا کان العشر الآخر شد میزرہ احیا لیلتہ وایقظ اہلہ، یعنی ویسے پورے سال اللہ کے محبوب کی عبادت تو بے مثل و بے مثال تھی ہی، لیکن جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اپنی کمر کس لیتے اور اپنے اہل کو بیدار کرتے اور ساری راتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بیدار ہوتے، اس نیت سے کہ آخری عشرے کے اندر وہ 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اندر تحیات اعتکاف بیٹھنے کا اہتمام بھی کیا اور اعتکاف بیٹھے بھی اور اپنی امت کو اس کی تعلیم عطا فرمائی۔ برصورت اگر اس مضمون کو میں زیادہ دیر سے میں پیش کروں گا تو کافی وقت کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کو لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ اسی ماہ مقدس کے اوائل کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مقدس کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ مقدس کے اندر جنگ بدر واقع ہوئی، جس کو قرآن کریم الفرقان کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اسی ماہ مقدس کے اندر عفیفہ کائنات محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی ماہ مقدس کے اندر فتح مکہ ہوا، اور اسی ماہ مقدس کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں جو آج کی شب ہے، رمضان مبارک کی 21ویں شب ہے، جس میں سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریاء داماد مصطفیٰ زوج خیر النساء حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادتیں عالم اسلام کے اندر بے شمار ہوئیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات کو جو شان امتیازی عطا فرمائی ہے اس کی شان بے مثال ہے۔ حکیم الامت عاشق مصطفیٰ فنا فر رسول ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمچی شہادت، یعنی دنیا میں کسی انسان کو یہ شرف نہ ملا جو مولا کائنات کو شرف ملا ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، گھر سے خدا کی ذات پاک ہے، یعنی تشریفی اضافت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت تشریفی اضافت ہے، کیونکہ گھر سے خدا کی ذات پاک ہے۔ جس طرح ہمارے لیے گھر ہے، ایسے گھر سے خدا کی ذات پاک ہے۔ کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کسی انسان کے حصے میں وہ سعادت نہ آئی جو مولا کائنات کو ملی، کہ اللہ کے گھر کعبے کے اندر جس کی ولادت ہوئی اور اللہ کے گھر مسجد کے اندر جس کی شہادت ہوئی۔ حضرت عباس بن عبد المطلب جو آپ کے بھی چچا ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جس کو کئی مفسرین کرام نے واقعے کو بیان کیا کہ سبب یہ بنا کہ ہم اولاد عبد المطلب کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ کئی قریش کی خواتین بھی تھی اور مرد بھی تھے۔ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ جس کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جن کے وطن سے ہاشمی پیدا ہوئے، جن کا نام ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی طواف کر رہے تھے، چوتھے چکر کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ درد ذیل شروع ہوا، آپ بیٹھ جاتی ہے،
جی اور काबतुल्लाह के दीवारों को देखकर रब की बारगाह में अर्ज करती अल्लाहुम्मा बिहुर्मत हाजिल बैत, ऐ परवरदिगार इस बैतुल्लाह के सदके और इसकी हुर्मत के सदके में इस दर्द को मुझ पर आसान कर। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की दीवार शक हो जाती है, हजरत फातिमा बिन असद रदी अल्लाह तआला अन्हा काबे के अंदर चली जाती है, फिर हमारी निगाहों से ओझल हुई। इस वाक़े की 3-4 दिन के बाद काबे की दीवार से अपने आगोश के अंदर मौला कायनात को लेकर निकली। हजरत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गई। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा तो पैदा हुआ, उसकी आंखें अभी बंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद के अंदर मौला कायनात को रखा, आंखें खुली और चेहरे मुस्तफ़ा पे उनकी निगाह पड़ी। तो कहने वाला ये कहता है कर्रमल्लाह वजहुल करीम, अल्लाह ने उनके चेहरे को इज्जत अता की। काबे के दीवारों पे अगर नजर पड़ती तो पहले बुतों पे नजर पड़ती, क्योंकि फतह मक्के से पहले काबतुल्लाह के अंदर बुत रखे हुए थे। तो कहने वाला ये कहता है कि मौला अली के हाल से दिल से पूछा कि मौला कायनात काबे के अंदर नजर आपने न उठाई? तो जबान हाल से और दिल से ये जवाब मिलता है कि नादान, अगर मैं उस वक्त में एक नजर उठाता तो दीवारों पे बाद में नजर पड़ती, पहले बुतों पे नजर पड़ती। तो मौला कायनात आगोश मुस्तफ़ा में पहली निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी। क़यामत के दुनिया कहती है कर्रमल्लाह वजहुल करीम। और आपके इतने फजाइल हैं कि जिनके बारे में हजरत सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिसको रईसुल मुफस्सिरीन, तर्जुमानुल कुरान, हिब्र उम्मत कहा जाता है, उनकी वालिदा हजरत उम्मे फजल बयान करती है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में लेकर आई। उस वक्त में जब मेरे बच्चे की पैदाइश हुई, अल्लाह के रसूल अपने मुंह मुबारक का लुआब उनके मुंह में डाला और सीने से मिलाकर दुआ करते अल्लाहुम अल्लिमुल किताब फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन में फकीह बना और कुरान की तफसीर का इल्म उनको सिखा। तो रसूलुल्लाह की दुआओं के सबब से क़यामत के सुबह तक हिब्रुल उम्मत, तर्जुमानुल कुरान, रईसुल मुफस्सिरीन अगर किसी का लक़ब है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की जात है। और उनके मुंह मुबारक के अंदर लुआब मुस्तफ़ा है। और इसके बारे में अजमल वारसी यूं बयान करते हैं, जहर के हक में अजमल जो तिरियाक था, वो जो साबित हुआ जुमला मर्ज की दवा, जिससे पाई मरीजों ने कामिल शिफा, वो है मेरे नबी का लुआब दान। और यही लुआब दान मौलाए कायनात के लिए भी रिवायतों में बयान करते हैं हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जिसको शेख मुहक्किक अल इतलाक कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने जब अपने किताबों में शेख अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह का बयान किया तो आपने शेख मुहक्किक अल इतलाक का लक़ब दिया। आप हर बयान पे तनकीद करते, इस्लाह करते, लेकिन जब शेख मुहक्किक का कलम आता तो हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते शेख मुहक्किक अल इतलाक। वो बयान करते हैं शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपने किताब अशतुल लमात में, जो ये मिशकातुल मसाबी की फारसी की शरह है। किसी ने मौला कायनात को पूछा कि अली, अल्लाह ने आपको इतना इल्म अता फरमाया, आप फरमाते जमील उलूम फिल कुरान वलाकिन तकासर अनहु फहम रिजाली, कायनात का कोई ऐसा इल्म नहीं है जो कुरान में न हो, लेकिन इंसान की अक्लें समझने से कासिर है। ये मौला कायनात का फरमान है। तो लोगों ने पूछा अली, इतना इल्म अल्लाह ताला ने आपको कैसे अता फरमाया? तो आप फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हुआ, हमारा अकीदा है, आप फरमाते हयाती खैरुल लकुम ममाती खैरुल लकुम, मेरी ज़ाहिरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी बातनी जिंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है। अंबिया को अजल आनी है, फकत इतनी के आनी है। इन्नल्लाह हर्रम अला अंताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया जो अंबिया के जिस्म को खाए, नबी खुदा के जिंदे हैं और उनको अल्लाह की तरफ से रिज़्क अता होता है। तो अल्लाह के महबूब की जब ज़ाहिरी वफात हुई, गुस्ल देने के लिए हजरत फजल भी थे, हजरत कुसम भी थे, हजरत उसामा भी थे, जो अल्लाह के महबूब के आज़ाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद के साहिबजादे हैं, वो भी थे और मैं भी था। तो रसूलुल्लाह के जिस्म अत्तर पर जितना पानी था हमने रूमाल से साफ किया, आपकी पलकों पे पानी बाकी रहा तो मेरे दिल ने गवारा न किया, इसको मैं रूमाल से कैसे साफ करूं। वो पानी चूस कर मेरे सीने में पहुंचना था, शरीयत और तरीकत का इल्म मेरे सीने के अंदर मौजूद हो गया।
اس میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 300 ایسی آیتیں جو مولا کائنات کے شان میں اتری ہیں۔ اب ڈاکٹر اقبال یہ بیان کرتے ہیں کثیرہ میسر نشد کی سعادت، کسی انسان کو وہ سعادت نہ ملی جو مولا کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر کعبے کے اندر جس کی ولادت ہے اور اللہ کے گھر مسجد میں جس کی شہادت ہے۔ اب اس شہادت کا بھی ایک مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جس کو ابن ملجم حضرت مولا کائنات کو خارجی انسان تھا جس کی اللہ کے رسول نے پہلے پیشن گوئی عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا حضرت علی کو دیکھ کر علی کہ میں تمہیں دنیا کے 2 بدبخت انسان بتاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون؟ کہا کہ پہلا بدبخت وہ الذی اقرا ناقۃ الصالح، دنیا کا پہلا شخص بدبخت وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹے گا، کہ خدا نے فرمایا تھا ناقۃ اللہ وسق قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوا فعقروها۔ رب کے پیغمبر صالح نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی، حالانکہ خدا تو اونٹنی سے پاک ہے، یعنی نبی کے معجزے سے اونٹنی ظاہر ہوئی، اس کو قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے۔ تو لا تمسوا بسوء، اس کو برائی سے مت چھونا، اس کی عزت و تعظیم کرنا۔ تو اس اونٹنی کو کاٹنے والا دنیا کا پہلا بدبخت، اور دوسرا دنیا کا وہ بدبخت علی تیری کن پٹی پہ تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ وہ کون تھا؟ کہ وہ ابن ملجم تھا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا، آپ نے فرما لی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہوئے، تمہارے بارے میں 2 گروہ بھی گمراہ ہوں گے۔ پہلا گروہ تو وہ تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا چڑھایا، نعوذ باللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور اللہ اس ذات سے پاک ہے، نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ ساجی ہے، نہ اس کی کوئی شریک ہے، وہ بے مثل بادشاہ ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم جس کے بارے میں رب فرماتا واللتی آسرت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنی عصمت اور پاسداری کی اس نے حفاظت کی، ہم نے ان کو اپنی طرف سے سترا بیٹا عطا فرمایا اللہ کی قدرت سے۔ تو حضرت مریم پہ انہوں نے تہمت دی تو دونوں گمراہ ہوئے۔ تو مولا کائنات کو دیکھ کر حضور فرماتے علی ایک تو ایسا ہوگا جو تم سے اتنی محبت کرے گا، اتنا غلو کرے گا جو آپ کو اپنے مقام سے اونچا لے جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شان والے، ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، مولا کائنات کی شان بے مثال، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے امت میں اگر افضل ہے نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں، محمد بن حنفیہ سے روایت امام بخاری کے حوالے سے، آپ فرماتے سال تو ابن اے علی ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ ساری کائنات میں نبیوں کے بعد افضل کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ کہ حضرت عمر۔ پھر مجھے ڈر ہوا کہ عثمان غنی کا نام لیں گے، تو میں نے کہا آپ تو ہو بعد میں، تو کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک شخص ہوں۔ یہ آپ کا تواضع، آپ کی انکساری، آپ کی مروت، آپ کی دیانت داری، آپ کی تقوی، آپ کی پرہیزگاری ہے، لیکن مولا کائنات کی شان بلند و بالا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو تم سے نفرت کرے گا اور استغفر اللہ تمہیں اسلام کے اندر شامل نہیں کرے گا، وہ خارجی ہیں۔ ان کی نشانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دی تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الخوارجو کلاب اہل النار، حضور کے حوالے سے فرماتے خارجی اس امت میں جہنم کے کتے ہیں۔ جہنمی کتا ابن ملجم جس نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شہادت کا اس نے ٹھیکہ لیا، اور اس زمانے کے اندر کوفے کے اندر خارجیوں کے گھر کے اندر داخل ہوا، ایک عورت پہ نظر پڑ جائے جس کا نام قطام تھا، اس عورت کو دیکھ کر اس کا عفریت جاگ اٹھا، اس نے کہا کہ اس سے میں شادی کروں گا، تو وہ خارجی عورت کہتی تمہیں پتہ ہے میرا مہر کیا ہے؟ ایک غلام، ایک کنیز اور 1000 درہم اور مولا علی کا قتل کا، اس کے لیے تو میں آیا ہوں۔ اس نیت سے وہ کوفے پہنچا رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اپنے گھر سے اور آپ مسجد میں جا رہے ہیں۔ اس مسجد میں جو 98 کے اندر میں نے اس مسجد کو اپنے آنکھوں سے دیکھا،
اور اس مسجد میں ہم نے نفل بھی پڑھے، اور جہاں مولا کائنات کو ضرب لگا وہ جگہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھی، اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ گھر حضرت علی کا ہم نے دیکھا، جس گھر میں آپ رہتے تھے، جس میں عبادت کرتے تھے، اس کنویں کو ہم نے دیکھا، اس کنویں سے ہم نے پانی بھی نکالا، اور اللہ کے فضل و کرم اپنے ہاتھوں سے پانی نکال کر پیا بھی، اس گھر کی ہم نے زیارت کی، اس مسجد میں بھی ہمیں نفل پڑھنے کا اللہ کی طرف سے موقع ملا۔ اس مسجد میں آپ پہنچتے ہیں اور جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، ابن ملجم نے اپنا کام کیا اور مولا کائنات اس رات کو دیکھ کر کہتے یہی تو وہ رات ہے کہ جس رات کا مجھے انتظار ہے۔ کیوں؟ عاشق اجل ساما اونچے گا جچن اجل رجے ان بر او نہ رجن اجل کا۔ اللہ والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ شہادت کا اور موت کا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ روح نکلتی ہے قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ اور حشر میں رب کا جلوہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی موت موت نہیں ہے بلکہ وہ تو دیدار ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے روح کیوں نہ مضطرب ہو موت کے انتظار میں، سنتا ہوں وہ مجھے دیکھنے آئیں گے مزار میں۔ تو وہ جیسے ہی اللہ کے محبوب کے وہ سید الاولیاء امام الانبیاء مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کی پیشن گوئی کے موافق کن پٹی پہ ابن ملجم نے تلوار ماری اور آپ کی داڑھی مبارک سرخ ہوتی ہے، فرماتے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ 3 دن کے بعد آپ اسی ماہ مقدس میں رب کے پیارے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن نے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور صحیح روایتوں سے یہ روایت ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا مزار پاک نجف اشرف ہے جو مرج الخلائق ہے، اور آپ کا روزہ دیکھ کر انسان کو اتنا احساس نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ روزہ تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اور جب آپ ان کی زیارت کرتے ہو تو بے ساختہ دل سے آواز نکلتی ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ رب قدیم کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس کی بقیہ راتوں میں سچائی سے عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور امت سے اللہ تعالی اس بیماری کو جلدی دور کرے، اور پروردگار اپنی رحمت و فضل کے دروازے ہم پر کھولے، اس بیماری سے مولا ہر کسی کو بچائے اور شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں، اور ہمارے اس پروگرام میں مولانا میر محمد صاحب بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے یہ معزز مہمان ہمارے مولانا اسماعیل صاحب میں کون ہے؟ ہاں جی مولوی اسماعیل ہے کون ہے؟ اچھا، اور مولانا اشرف صاحب ہیں۔ تو ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور میں دعائیں بھی دیتا ہوں، ان سے دعاؤں بھی لوں گا کہ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں سیر افطاری کے وقت میں ہمیں اپنے مقصود دعاؤں میں یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے استاذ العلماء جو اپنے ناسیانہ کلمات سے ہم سامعین کو نواز رہے تھے۔ الحمدللہ میں حضور استاذ العلماء سے گزارش کروں گا کہ 10 یا 15 منٹ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے واپس تشریف لائیں، آپ کو آخری دعا آپ کو کرنی ہے۔ اور اس دوران آپ نے الحمدللہ اپنی اسکرین پہ دیکھا ہماری کھوکھائی جماعت کے بہت ہی معزز اور حضور بابا قوم و ملت کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا میر محمد صاحب اکبری کی آمد جو کھوکھا سرپرست صاحب ہیں، میں مرحبا اہلا و سہلا مرحبا کی صداؤں کے اندر حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بہت خیر ہے حضور؟ آواز آؤ۔ ہاں محمد عمر، ہلو جی 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 ہاں تو اب کہاں مولانا محمد عمر، اب دعائے خیر آپ کر لینا نا، مجھے اجازت دے دو، پھر سویرے اٹھنا ہے مجھے۔ جی 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 تو پھر آپ جو حکم ہاں کریں۔ مجھے اجازت دے دو، سویرے اٹھنا ہے، پھر کچھ جی جی پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ سے ملاقات کریں گے۔ مولانا میر محمد صاحب ہیں، مولانا اسماعیل صاحب ہیں، اور یہ مولانا اشرف صاحب ہیں، ان سب کے لیے۔ مولانا میر محمد صاحب کیا حال ہے؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ بس الحمدللہ دعا ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ ہاں کیا؟ ہاں جی جی شکریہ شکریہ حضور، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں جی ٹھیک، تو مجھے اجازت دے دو۔ جذبہ تو ہے بالکل آپ کے اندر ابھی بھی؟ جی جی
جی حضور سرپل صاحب الحمدللہ آپ نے کافی مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے۔ میں آپ کی موجودگی کے اندر ثنا خوان رسول جو ہمارے بلبل باغ اکبری الحمدللہ تو مہک پھول تشریف فرما ہے، تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا الحاظ قاری محمد اسماعیل صاحب اکبری سے کہ وہ نعت رسول کے 2-4 مصرے اور منقبت محمود الاولیاء پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری محمد اسماعیل صاحب کو میں آواز دیتا ہوں سلام محبت کے ساتھ۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں حضور آپ کے؟ جی 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 الحمدللہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مصرے اور منقبت محمود الاولیاء پیش کرنے کی آپ سعادت حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے الحاظ محمد اسماعیل صاحب کا کنیکشن کٹ گیا ہے، تو میں ہمارے ثانیہ بلبل باغ اکبری جناب قاری محمد اشرف صاحب اکبری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول اور منقبت محمود الاولیاء پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس سے پہلے میں حضرت کا استقبال سوغات سلام سے کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاری محمد ورحمۃ اشرف اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارے سرپرست صاحب کی موجودگی کے الحمدللہ۔ اندر آپ نعت رسول کے پھول تھوڑے بکھیریے تاکہ ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں الحمدللہ ان کی خوشیوں کے اندر چاند لگ جائے۔ جناب قاری محمد اشرف صاحب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے حضور سیدی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت رضوان کی شان میں چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم منقبت کے سماعت فرمائیں۔ بے شک ارشاد۔ دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، یہ حسینی گھرانے یہ حسینی گھرانے یہ حسینی گھرانے کے ہے ایک غلام، میرے محمود ہے لاجواب، سبحان اللہ بہت اچھے بہت میرے محمود ہے لاجواب، میرے محمود ہے لاجواب، فیض سے جن کے کھلتی ہے دل کی کلی، جن کے ماں فاطمہ در ہے علی، فیض سے جن کے کھلتی ہے دل کی کلی، جن کی ماں فاطمہ در ہے علی، جن کے کہلائے نانا جن کے کہلائے نانا، ہاں جن کے کہلائے نانا رسالت ماں، میرے محمود ہے لاجواب، میرے محمود ہے لاجواب، دیکھ کر جن کو بولے یہی آفتاب، دیکھ کر جن کو بولے یہ آفتاب، حسین کے ایک غلام، محمود ہے لاجواب، محمود لاجواب، جس گھڑی چاہے تو توڑ دے، جس گھڑی چاہے تو بھاگوں توڑ دے، جو سمندر پانی کا
रुख मोड़े अड़िया का तो दे और समंदर के पानी का रुख मोड़ दे। एक हो सकता है मोहम्मद अशरफ साहब का कनेक्शन कट गया है। इस दौरान आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी स्क्रीन पे देखा औलाद गौसे आजम साहजादा हुजूर बाबा कौम मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद अलहाज एजाज अहमद शाह जिलानी दामत बरकातुकुम आलिया की आमद है। मैं हुजूर को मरहबा अहलन व सहलन मरहबा की सदा में हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो जे दुल्हन लोनी एक गली आज दुल्हन है लोनी की हर एक गली ये आवाज कर दी अशरफ साहब की आवाज कट गई। अपन चालू अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर क़िबला पीर साहब की आमद है। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। मजाज बखैर है हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुश्तरका खुशनसीबी के एक तरफ हमारे खोखा के सरपंच साहब तशरीफ फरमाए, दूसरी तरफ औलाद गौसे आजम पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद एजाज अहमद शाह जिलानी दामत बरकातुकुम आलिया। जनाब अशरफ साहब की शायद आवाज कट गई है, तो मैं अलहाज मोहम्मद इस्माइल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो नाते रसूल और मनक़बत महमूदुल औलिया पेश करने की सादत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए हुसूल बरकत के लिए आला हज़रत के कलाम के चंद अशआर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमा लें। लम याते नज़ीरों का फी नज़र याते नज़ीरों का फी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना जगदा ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दोसरा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पल मौजो तगा मल बेकसो तूफा होश रुबा मल बेकसो तूफा होश रुबा मझधार में हो या रसूल अल्लाह मझधार में हो या हबीब अल्लाह मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई।
اللہ سبحان اللہ لمیات نظیر و کفی نظر نہ شد پیدا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہے پانا تق تھا ارشاد اہے پانا تق تھا نا کارس راہ پڑا جانا سبحان اللہ بہت اچھے حاجی صاحب، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج دورے سر سو ہے تجھ کو کہے دوسرا جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے چند شعر میں نعت پاک کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ارشاد عطا ہو۔ کہ میری بات بن گئی ہے آقا میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں آقا تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ بہت اچھے بھائی۔ عشق کی بدولت آقا مجھے زندگی ملی ہے تیرے عشق کی بدولت آقا مجھے زندگی ملی ہے میرے پاس بھی ہے آئی میرے پاس بھی ہے آئی میری موت ڈرتے ڈرتے میرے پاس ہے آئی میری موت ڈرتے ڈرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے اور آخری شعر سماعت فرما لیں۔ میں جاؤں گا او دربار کبھی چھوڑ کر یہ گلیاں کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر میرے یار مرتے مرتے میرے یار مرتے مرتے تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ سبحان اللہ بہت اچھے حاجی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اب وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اس لیے میں
پھر نعت رسول کے لیے قاری محمد اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا دے. صلو قاری علی محمد الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم ایک کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم آنے والے عذاب ٹلتے. بے شک بے شک. اور کوئی کیا گرائے گا سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے ہم نے خود کو گرا دیا ہے. وہاں گرنے والے جہاں سنبھل. سندھی زبان میں فرمائش ہو رہی ہے جناب صاحب. جی جی. اشرف صاحب کا شاید کنیکشن کٹ گیا, ان کے نیٹ ورک پرابلم ہے آج. وطن جا قاری محمد جی جی قاری محمد اسماعیل صاحب, آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم قاری محمد اسماعیل صاحب. اشرف صاحب کا کنیکشن کٹ رہا ہے. اشرف صاحب جی السلام علیکم اشرف صاحب. جی جی ہلو صاحب. کیا آج آپ کے نیٹ ورک گڑبڑ ہو رہا ہے لگ رہا ہے. جی چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے سندھی نعت شریف سماعت فرمائیں. بالکل بالکل ارشاد ارشاد. تو ہو جے بھاگر تصدقے منیا جو پینگو لوڈایو بے ہوندو. حلیمہ اما تو جے بھاگر تصدقے تو مدنیا جو پینگو لوڈایو بے
बेहूंदो तो लालण खे लोरियूं ॿुधायूं त हूंदियूं तो लालण खे लोरियूं ॿुधायूं त हूंदियूं पोइ तारीफ़ में गीत ॻायो बि हूंदो तो लालण खे लोरियूं ॿुधायूं त हूंदियूं पोइ तारीफ़ में गीत ॻायो बि हूंदो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो हलीमा अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो तो सोहणे जो चेहरो ॾिठो हूंदो मुर्गी तो सोहणे जो चेहरो ॾिठो हूंदो मुर्गी तो ते ॾिसी तो ते ॾे मुस्कुरायो बि हूंदो तो सोहणे जो चेहरो ॾिठो हूंदो मुर्गी त तोॾे ॾिसी मुस्कुरायो बि हूंदो हलीमा अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो सुभान अल्लाह, हलीमा सुभान अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो अंगल आरा तोह सां कंदो हूंदो साईं अंगल आरा तोह सां कंदो हूंदो साईं तो हर माण्हू दिल सां निभायो बि हूंदो अंगल आरा तोह सां कंदो हूंदो साईं तो हर माण्हू दिल सां निभायो बि हूंदो हलीमा बेशक बेशक अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो कॾहिं प्यार अम्मा पंहिंजे बाहुनि में आणी कॾहिं प्यार अम्मा पंहिंजे बाहुनि में आणी छिके पंहिंजी छातीअ सलायो बि हूंदो कॾहिं सुभान प्यार अल्लाह, सुभान अम्मा पंहिंजे बाहुनि में आणी छिके पंहिंजी असाती सलायो बि हूंदो हलीमा अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो तो साथे तो वेजार सिंगार पाराए सुरमो तो वेजार सिंगार पाराए सुरमो पोखा दिया खिलो दे खिलायो बि हूंदो तो वेजार सिंगार पाराए सुरमो पोखा दिया खिलो दे खिलायो बि हूंदो हलीमा अम्मा तुंहिंजे भाॻण त सदके तो मदनिया जो पींगो लोॾायो बि हूंदो विची चीच में चीच वेड़े सजे में विझी चीच में चीच
چہرے سجے میں تو محبوب رب کے گمایو بے ہوں تو سبحان اللہ چیچ میں چیچ ویڑے سجے میں تو محبوب رب کے گرایو گمایو بے ہوں دو حلیمہ اما تو جے بھاگت صدقے تم دنیا جو پینگو لوڈایو بے ہوں دو. السلام علیکم. سبحان اللہ بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب. اب وقت بھی اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس لیے میرے اس لائیو پروگرام میں جتنے بھی مہمان تشریف لائے میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شہزادہ غوث اعظم سید محمد علی صاحب قادری اور استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ شعیب عالم صاحب قبلہ اور ہمارے جو مخصوص شناخواہ ہیں قاری محمد اسماعیل صاحب اکبری اور محمد اشرف صاحب اکبری اور ہماری کوخائی جماعت کے بہت ہی جانے مانے اور خلیفہ حضور بابا قوم و ملت حضرت علامہ مولانا میر محمد صاحب اکبری، وہ بھی آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. حضرت کا بھی میں دل کی اچھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے کافی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اب میں چلتے چلتے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا اشرہ بھی اختتام پذیر ہو کر تیسرے اشرے میں رمضان المبارک داخل ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر، ویسے آپ سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا بھی سمے چل رہا ہے، اس دوران الجامعہ فیض اکبری کے سفیر حضرات آپ تک نہیں پہنچ پائے ہیں، لہذا آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نیک دعاؤں کے اندر دارالعلوم فیض اکبری کو ہمیشہ یاد رکھیں اور دارالعلوم فیض اکبری کے ایک ساتھ ہیں کھوکھا کی سرزمین پر الجامعہ فیض محمودیہ، اس کو بھی اپنی نیک دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. اور چلتے چلتے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے پیر و مرشد سرکار بابا قوم و ملت کا فیضی سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے اور حضور کو صحتیاب رکھے اور حضور کو لمبی عمر عطا فرمائے، آل محمود کی خیر ہو اور پورے حضور محمود جیلانی کی فیض یافتہ جماعت کی خیر ہو. میں آخر میں الحاج محمد اسماعیل صاحب اکبری سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس اختتام پر ہیں، اس لیے تھوڑی آپ دعا فرما لیں تاکہ اللہ آپ کی دعا کے صدقے ہماری مجلس کو اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کے واسطے، درد شہید کربلا کے واسطے. خدایا بحق نبی کرم کن کریما غفور الرحیم. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوت امرت کنی پر بنو دامان آل رسول. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار پروردگار، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اس پیاری سی باتوں کو سنا، مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ چھوٹا سا نذرانہ ہم حضور کی کرتے مولا تو سے قبول فرما. یا اللہ حضور کے صدقے توسل سے کی برکت سے ہمارے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے، یا اللہ اس مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہر مسلمان کو محفوظ فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو محفوظ فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے اندر ہمارے مولانا عمر صاحب بڑی محنت کے ساتھ چلا رہے ہیں. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں ترقی عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی مولا تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی طرح ہم سب سیدی مرشد حاجی صاحب ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرما.
सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह। चलते चलते नाजरीन को एक खुशखबरी भरा पैगाम सुना दूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्द हमारे इस महमूदी जमात अल मारवाड़ पेज पर हुजूर अमीन मियाँ कादरी मालेगाम और बुलबुल राजस्थान जनाब मोहम्मद शरीफ साहब अनकरीब ही 1-2 दिन के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, जो भाई सुन रहे हैं या जो भाई देख रहे हैं, उनसे मुद्दबाना अपील है कि आप महमूदी जमात आल मारवाड़ पेज को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखें। सब्बा खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे हो अनिल भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आपकी।